اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبان المعظم کی اس مقدس رات میں جو ہم نے عبادت کرنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو نوافل کے بارے میں، غسل کے بارے میں، روزہ کیوں رکھنا ہے اور روزہ رکھنے والوں کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، اس رات میں کیا 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 جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، عمر مقرر کرنے کی رات ہے، نصیب بدلنے کی رات ہے، سارا نظام بدلنے کی رات ہے۔ بلا شبہ یہ بہت ہی مقدس رات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المعظم کے بارے میں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس دن غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنی تیاری کر لیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بالکل فری کر لیں کہ اب ہم نے پورے طریقے سے اپنے نوافل وغیرہ ادا کرنے اور اپنی عبادت کے لیے ہم نے مشغول ہو جانا ہے۔ بیٹھ کر 40 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے پڑھنے سے 40 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 40 پرانے جنت ملیں گی، 40 دوزخیوں پر شفاعت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور مغرب کی نماز جب ہم نے ادا کرنی ہے تو اس کے بعد 6 نوافل ادا کریں گے۔ اب میں آپ کو نوافل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ادا کریں گے۔ 2 نفل ہم پڑھیں گے درازی عمر کے لیے، 2 نفل ہم پڑھیں گے دافع بلا کے لیے، 2 نفل ہم خاتمہ محتاجی کے لیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد، یعنی کہ جب ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 نفل ہم نے اسی طرح سے خاتمہ محتاجی کے لیے بھی ادا کرنے ہیں۔ ہر سلام کے بعد، یعنی جب 2 نفل ادا کر لیں گے اس کے بعد ہر سلام کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ اور 21 بار سورۃ اخلاص جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، ہر سلام کے بعد سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ اور 21 بار سورۃ اخلاص، اور پھر دعائے نصف شعبان المعظم جو آپ کو کسی بھی منصورہ سے مل جائے گی۔ غسل کا طریقہ اور غسل کے بارے میں، غسل کیوں کرنا چاہیے۔ 7 بیری کے پتے لیں، اس کو تھوڑے سے پانی میں جوش دیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیری کے پتے جو ان سے ہم نے پانی میں اس کو ابال لینا ہے اچھے طریقے سے، پھر ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے غسل لینا ہے۔ حدیث کے مطابق اس کے غسل لینے سے جادو کا اثر نہ ہوگا اور بیماریوں سے شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اسی طرح سے غسل کے بعد ہم نے سرما لگانا ہے، اور اس رات جو سرما لگائے گا، جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود نور کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ درود نور پڑھتے ہوئے دائیں آنکھ میں 3 بار اور بائیں آنکھ میں سنت کے مطابق 2 بار سرما لگائیں۔ اور اس رات کو جو عبادت کرنے کے بعد جو صبح سحری ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شب برات کا جو روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا روزہ رکھنے والے کو 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک چھوٹے سے روزے کے لیے 50 سال کے اللہ تعالیٰ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کریں جتنی بھی آپ سے تسبیحات ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار باادب حاضری عطا فرمائے۔ تو جب ہم اس رات میں عبادت کریں گے، کوشش کریں کہ جو آپ سے روٹھ چکے ہیں، جو آپ سے ناراض ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے اس مقدس گھڑیوں کے آنے سے پہلے ان سے معافیاں مانگیں اور ان کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی برائی، کوئی کینہ، کوئی بھی بغاوت، کوئی بھی حسد، کچھ بھی ہے تو خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ اور جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت پائیں گے۔ اس کے بعد تلاوت کے بارے میں سورۃ الدخان 7 بار، 70 حاجات دنیا کی پوری ہوں گی اور 70 آخرت کی پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع 21 بار پڑھنا ہے امن و سلامتی کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح عشق، محبت اور عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا پڑھنا آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس کا اجر خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔